آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کریں گے جو آل رسول ہیں اور اس دنیا میں گمنام زندگی گزار کر چلے گئے، اور ان کا نام نامی ہے حضرت سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ 12 اکتوبر 1917 کو پیدا ہوئے اور 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا لاہور میں، اور رائے منڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے انہیں دفنایا گیا۔ وہیں ان کا آستانِ عالیہ ہے فقیر بادشاہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اطیع اللہ و اطیع رسول کے زیر اثر گزاری، فتح بگونی یحبکم اللہ، انہوں نے اپنایا اس کو کہ تم کہ اتباع کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر یحبکم اللہ، تو اللہ تم سے پھر پیار کرے گا۔ اور انہوں نے اپنی پوری ہستی فنا کر دی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں۔ ہاں، تو یہ ان کا سادات سلسلہ شجرہ نسب جو 51 نمبر پہ آ کے حضرت علی شیر خدا سے جا ملتا ہے، شجرہ موجود ہے، اور ان کی تعلیمات جو انہوں نے دیں اپنے بیٹے کو، اپنی دنیا جو بھی ان کے ساتھ جسے بھی ضرورت پڑی، وہ نہیں جاتے تھے کہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے کم ہی باہر نکلتے تھے، کم ہی ملتے تھے، اور سارا وقت اللہ کی راہ میں عبادت میں گزارتے تھے۔ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، ایسا کوئی بھی ایسے شواہد نہیں مل سکتے کہ انہوں نے نام کمایا ہو اپنا۔ جب وہ وصال ہوا ان کا، کہ ان کے تن بدن پہ ایک کمبل تھا، ہاتھ میں ایک گھڑی تھی، تو اور وہ فقیر بادشاہ کے خطاب ملا، اور مستجیب الدعوات تھے، لوگ ان کے پاس بہت آتے، باہر سے جسے پتہ لگتا دور دور سے ان کی زیارت کرنے لوگ آتے تھے، وہ نہیں جاتے تھے کسی، نہ انہیں زن زر زمین کسی روپے پیسے کی کسی شہرت کی ضرورت تھی۔ میں ان کا بیٹا ہوں سید شہزاد حسین زیدی، اور آج ان کی جگہ پہ محفلیں ہوتی ہیں جہاں، وہی اسی طرح سلسلہ فیض جاری ہے لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کا، جیسے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے کرتے تھے اللہ توبہ، اور جو لوگ آتے تھے ان کو فیض دیتے تھے، بانٹتے تھے، وہی فیض ان کا ملا ہوا، انہی کا صدقہ بانٹ رہے ہیں ہم آج بھی رائے منڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے فقیر بادشاہ کے نام پہ۔ تو انہیں اپنے ورثے میں اپنے والدین سے، انہیں بڑوں سے علم جفر ملا تھا، علم لدنی انہیں عطا ہوا تھا، اور اپنے ساری عمر جو اللہ کی راہ میں انہوں نے محنت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مستجیب الدعوات ہوا، یعنی، اور پاکستان کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہیں، یعنی اللہ مالک کہتے تھے جب بھی کوئی آیا تو اسے اللہ مالک کیا کام ہو گیا، یعنی ایسا چڑھا تھا ان کے لب مبارک پہ، بس جسے نہیں کہا تو نہیں ہوا، جو جس کو بھی آیا کوئی مصیبت زدہ پریشان، حتیٰ کہ ان کے سسر بھی والد گرامی کے، انہوں نے کہا بھی اس کے تو اللہ مالک کا عجیب لفظ ہے، جب بھی کسی کو کام پڑتا ہے یہ اسے بس اللہ مالک کہہ دیتا ہے میرا داماد اور کام ہو جاتا ہے، یعنی خاندان میں سب لوگ نا ان سے دعا کراتے تھے، باہر بھی اللہ مالک کہہ دینا اور کام ہو جانا، ان کی لب ہلنے کا اللہ انتظار کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے معاملے میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں لاہور انہوں نے داتا علی حجویری کی نگری لاہور پسند کیا، اور یہاں پہ رہائش اختیار کی انہوں نے، اور اسی طرح سے جیسے وہاں پہ محنت کرتے تھے تحریک پاکستان میں، پاکستان بننے کے زوروں پہ تحریک تھی، آپ تحریک پاکستان اپنا حصہ اس طرح ڈالا کہ روزانہ شعر لکھتے تھے۔ امبالہ اسٹیشن سے جو ٹرین لاہور آتی تھی اس میں ڈرائیور کو شعر دیتے تھے لکھ کے کہ جا کے دہلی دروازے پہ چپسا کرنا، اور جب لوگ پڑھتے تھے تو پھر وہ پوچھتے تھے کہ ڈرائیور سے کہ تم نے لگا دیا تھا، انہوں نے کہا ہاں، لوگوں کو شدت سے انتظار ہوتا تھا آپ کے اشعار کا جو آپ پاکستان کی تحریک کے لیے لکھتے ہیں، اور بڑی خدمات تھیں، روزانہ وہ کھڑے رہتے تھے گھنٹوں ڈرائیور کے انتظار میں کہ کب آئے گا وہ، تو میں اسے پھر اور دوں شعر لکھ کے۔ تو انہوں نے بڑی لوگوں میں اجاگر کیا تحریک پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے بڑی محنت کی، قائد اعظم کا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، یہ وہ اکثر پڑھتے تھے، اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔ بابا صاحب والد گرامی ارشاد فرماتے تھے
کون کہتا ہے کہ پاکستان کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں؟ پاکستان کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ پوری دنیا میں ایک ہی تو اسلامی سرحد ہے، ایک ہی تو اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہم نے۔ ہاں، تو اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا ورابطوا، ہاں فرمایا اسلامی ملک کی نگرانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسلامی ملک پاکستان ہے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ بنا، اور وہ قرآن مجید میں پہلے سے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کرو، یعنی سب کو صبر کرنا ہے ہم نے آخری وقت تک، اس پورے ملک کو سب نے صبر سے جیتنا ہے، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، یعنی تمام دنیا میں جتنے بھی دشمن ہیں ہمارے، ان کے مقابلے میں ہم نے صبر میں سب سے آگے رہنا ہے، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اور ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں سب نے اپنی سرحد کی نگہبانی کرنی، پاکستان کی سب کا حصہ ہے، کوئی کسی طرح سے کام کرے، کوئی کسی طرح سے کام، تاکہ ملک کی حفاظت رہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اسلامی مملکت ہے، یہ اللہ کی دیا ہوا نعمت ہے ہمیں اللہ نے۔ اور یاد کرو کہ جب تمہارے پاس نہیں تھا کچھ بھی تو کس طرح سے کفار ہمیں تنگ کرتے تھے نا، ہمارے بڑوں کو ملو تو پتہ لگتا ہے ہمارے بڑوں نے کتنی مشکل سے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ اس امید پر، ترجمہ ہے کہ اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ، اور یہ سورہ آل عمران میں آخری آیات ہیں، پارہ 4 ہے، پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، پاکستان کا ذکر ہے اس میں قرآن مجید کے اندر۔ حدیث مبارک ہے، قدسی حدیث ہے کہ میرا بندہ نفل عبادت کے ذریعے میرا، اللہ کہتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ایک کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو اسی طرح اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے۔ فتح بیونی یحببکم اللہ، یہی تو ہے، ایسے تو نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی نازل ہوئی جب غزوہ بدر تھی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ آپ کے ہاتھ نہیں تھے، وہ میرے ہاتھ تھے، وہ کنکریاں میں نے پھینکی تھی۔ غزوہ بدر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں پر مٹھی کنکریوں کی پھینکی تھی، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں اور آنکھیں ملتے رہ گئے، اور مسلمانوں نے جھپٹ کر ان کو فتح حاصل کر لی۔ یہ ہے اللہ کے رسول۔ تو جن لوگوں کی طبیعتوں پر حجاب ہو ان کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں نا چاہیے۔ ہاں، ان کو تو اللہ کا رسول نہیں مطمئن کر سکا، ابو جہل کو، ٹھیک ہے نا، اندرون میں پتہ تھا ابو جہل کو کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں۔ اکیلے میں اس نے اقرار بھی کیا تھا، مگر سب کے سامنے کرنے سے اس کی سرداری جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ قریش میں یہ کہاں سے آ گئے، ہم نہیں اللہ کو نظر آئے۔ یہی شیطان نے اللہ سے شکوہ کیا تھا کہ اللہ کو میں نہیں نظر آیا کہ اتنا بڑا فرشتہ، اتنا پاک صاف، اور مجھے نہیں دے سکتا تھا، اللہ مجھے نہیں سجدہ کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جو میں مٹی لے کے آیا، جو مجھ سے مٹی منگوائی گئی، گارا کیچڑ کالا، اس کا بت بنایا، اس کو سجدہ، حالانکہ اسے نہیں پتا اس میں اس کا حبیب بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور اس میں بھر دیا تھا اور اسے نور کو سجدہ کروا رہا تھا، وہ کب شرک کروا رہا تھا؟ مگر فتح بھی وہ نہیں ہے نا اصل تو چیز، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتباع کرانی ہے، فتح بھی اونی، جو اونی کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اس سے اللہ پیار کرے گا۔ یہ اس کا کرائیٹیریا ہے، یہی ایمان کا کرائیٹیریا ہے۔ نہ یہاں شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ اہل حدیث ہے، سب مسلمان ہیں۔ ہاں، جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلے گا وہ مسلمان ہے۔ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹا نہیں اور وہ دوسری طرف چلا گیا، ایمان کا کرائیٹیریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، یہی اللہ تعالیٰ نے نا جگہ جگہ اپنا معیار، اپنا جو لوگوں کے لیے رکھا ہے، وہ یہی رکھا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے جو تمہارے نبی ہیں ان کی اتباع کرو اور ان کی تعلیمات پر چلو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہ کوئی بھی محاذ ہو، جنگ کا محاذ ہو، امن کا محاذ ہو، ہاں، رشتوں کا معاملات ہوں، جو دنیاوی معاملات جتنے بھی، جہاں آپ قدم اٹھائیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو ساتھ لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ ہاں، آپ کو بڑا کشف، قبر کے ساتھ بڑا کشف تھا
کہ جہاں سے گزر رہے ہوتے تھے قبر کو یہ تو وہاں بتا دیتے تھے اس میں کیا. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ ہی تھا تو انہوں نے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے, انہوں نے نا انگلی قبر کے پانتیوں کی طرف ڈال کے کافی دیر پڑھتے رہے, اور پھر جب اٹھے تو مسکرا رہے تھے. میں کہا یہ کس کی قبر ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ نا قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اس پہ, تو میں تھوڑی دیر اس کا عذاب روکنے کے لیے میں نے یہ انگلی رکھ کے شہادت کی اور یہ پڑھا ہے, اللہ کا کلام سچا. اب یہ آرام سے سکون میں ہے کچھ ٹائم. بیٹے یہ 5 وقت کا نمازی تھا, فرمانے لگے یہ 5 وقت کا نمازی تھا, مگر یہ لین دین کے معاملے میں صحیح نہیں تھا. ہاں, اور پیشاب کا استنجا جو ہے نا صحیح نہیں کرتا تھا. پیشاب کی جس پہ چھینٹیں ہوں گی نا جسم پہ, جو پیشاب کا استنجا صحیح نہیں کرے گا اس کو قبر کا عذاب ہوگا, یہ انہوں نے اس دن بتایا. ہاں, تو یہ اسی طرح سے ایک دفعہ داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضری کے لیے نکلے, ہم دونوں باپ بیٹے. تو ابو جی نا اردو بازار کے پاس ایک چونک رہ جاتا ہے, بس اگلا بھاٹی کا چونک تھا, تو اردو بازار چونک پہ آ کے فرمانے لگے او داتا صاحب تو قبر میں ہی موجود نہیں, وہ گئے ہوئے ہیں, مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں. بیٹے وہ ہوتے تو پھر حاضری دیتے, چلو یہیں سے سلام پیش کر کے نکل جاتے. یعنی بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا انہیں کشف و قبول حاصل تھا. ہاں, یہ فوراً دیکھ کے بتا دیتے تھے. ہاں, آنکھ بند کرتے تھے اسی وقت مراقبہ میں اور سارا نظر آ جاتا تھا اللہ کی توفیق سے. خود نہیں, وہ کہتے تھے اللہ کی توفیق سے ہے یہ سارا کام بیٹے. جب اللہ اللہ آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہاں, جیسے آج کل دنیا میں بھی ہم جس کے ساتھ, جیسے موبائل ہے, لعنت آئی ہوئی ہے نا, ایک انگریز کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے, گھر گھر بربادی چھائی ہوئی ہے. بچے بجائے کتابوں کے موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھ کے برباد ہو رہے ہیں. یہ ہمارا ایک امتحان اللہ دے رہا ہے, ہر قدم پہ امتحان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ امتحان ہے. جو اس سے باز آ گیا سمجھو جہاد کامیاب ہو گیا. ہاں, تو یہی اس وقت کہ جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں, جو بدماشوں, لفنگوں, چوروں, لٹیروں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.